بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں اور ہر درود پاک کا سیغہ نور ہے۔ ہم جتنی توجہ سے محبت ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمیں اتنا ہی زیادہ فیض ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہے۔ تو دیکھیں اللہ عز و جل کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں پر بھی نظر رکھیں، اور جو بھی مسئلہ آپ کو دکھتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ایسا یا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ نظر کرم کرے گا۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی مایوس اور خالی نہیں لوٹتا۔ دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن درود پاک پڑھنے والے کو اس کی سوچ سے بڑھ کر، اس کے اعمال سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ اس بات پر کامل یقین رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں درود پاک مقبول ترین عمل ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل مقبول ہے اور پڑھنے والا مقبول نہ ہو، اللہ عمل مقبول کر لے اور پڑھنے والے کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے تو ہم جتنا مانگتے ہیں وہ اس سے کہیں گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شان کریمی ہے، وہ بن مانگے عطا کرتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسے کرنا شروع کر دیں۔ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا، اور اگر دن میں کئی مرتبہ کر لیں تو بس بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے زندگی کے جیسے ہی معاملات کیوں نہ ہو، ناممکن ہی معاملات کیوں نہ ہو، آپ اپنی آنکھوں سے حل ہوتے دیکھیں گے۔ بس کامل یقین سے کریں اور توجہ اور دھیان سے کریں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہے، کیونکہ اس عمل میں درود شریف بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے اور سورہ اخلاص بھی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے تمام قرآن پاک کا جز سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ اخلاص کا پتہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ درود پاک کا بھی پتہ ہے کہ اس کی کتنی برکات ہیں۔ تو جب ہم ان سب کو ملا کر پڑھیں گے تو سوچیں کتنی برکات، کتنی اجر و ثواب، کتنا فضل، کتنا کرم عطا ہوگا۔ آپ سوچیں پھر آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، جو بھی حاجات ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ عمل یہ ہے، اول آخر 3 بار درود قرب مصطفیٰ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ٹھیک ہے، پہلے 3 دفعہ یہ پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور بسم اللہ کے میم کو الحمد شریف کے لام سے ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے۔ پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آخر میں 3 دفعہ درود قرب مصطفیٰ پڑھیں گے۔ یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اسے ہدیہ کرنا ہے، لازمی ہدیہ کرنا ہے۔ اسے ہدیہ کرنے کی بہت برکت ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جو آپ کا کام نہیں بننے دے رہا، آپ کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے، تو اس کی روح کو ہدیہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہے، اکثر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، ہسبینڈ پریشان کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، تو ان کے دل، زبان، روح کو ہدیہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ آپ کے مددگار بن جائیں، آپ کے ساتھی بن جائیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جو نہیں چھوٹ رہا تو آپ اسے پڑھ کر خود کو ہدیہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ میرا یہ فلاں گناہ چھڑا دے۔ مال و اسباب کے مسئلے ہیں، روزی کے مسئلے ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اسے پڑھ کر اللہ عز و جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، تمام صحابہ کو ہدیہ کریں، تمام امت کو ہدیہ کریں، اور اللہ سے اپنے لیے رزق میں برکت کی، مال میں برکت کی دعا کریں۔ آپ کے فوت شدگان ہیں جنہیں آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں، ان کی قبروں میں کشادگی پیدا ہو، ان کی قبروں میں کشادگی پیدا ہو، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے، یہ پڑھ کر انہیں ہدیہ کریں۔ آپ کی کوئی بیماری ہے جو میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی روحانی مسئلہ ہے، آپ یہ عمل کریں، اور اپنے آپ کو ہدیہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اس کی برکت سے میری یہ بیماری ختم کر دیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ آپ کو زیادہ دن یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ پہلی دفعہ ہی کرنا شروع کریں گے نا، آپ کو اس کے اثرات، اس کے ثمرات دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو ذہنی اور قلبی سکون بہت میسر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو یہ عمل کریں گے نا، پہلے ہی دن ذہنی اور قلبی سکون محسوس ہوگا، اور جب آپ بار بار پڑھیں گے، اسے ہدیہ کریں گے تو بہت زیادہ برکات اور ثمرات ملیں گی۔ دن میں 1 سے کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دن میں 3-4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں یہ عمل۔ ٹائم کی کمی ہے تو 1 مرتبہ کر لیں، پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور اسے پئیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایشو ہے، کسی اور کی وجہ سے یا خود آپ کی وجہ سے، آپ یہ عمل پڑھ کے ہدیہ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناممکن کام بھی انشاءاللہ تعالی ممکن ہو جائیں گے، لیکن مستقل مزاجی سے کریں، کچھ عرصہ لگاتار کرتے رہیں،
اور اگر کوئی شخص ہے جو ایک سٹنگ میں 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو پریشان نہ ہو، آپ جتنا ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، پھر تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ٹائم ملے آپ دوبارہ چند بار کر لیں۔ تو دن میں وقفے سے بھی پڑھ کر 41 مرتبہ پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ایک سٹنگ میں کر لیں بہت بہترین ہوگا، اگر ایک سٹنگ میں نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، کام ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے، تو پھر آپ دن میں وقفے سے چند مرتبہ یہ عمل کریں اور پھر پورے دن میں آرام سے اپنی سہولت کے ساتھ 41 مرتبہ مکمل کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ اب جو لوگ وقفے سے کریں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے نا، تو وہ جب اپنا یہ عمل مکمل کریں، انہوں نے 7 دفعہ پڑھا یا 11 دفعہ پڑھا، دعا کریں۔ اس کے بعد جب دوبارہ بیٹھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد دعا کریں، یعنی ہر بار پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے، ہر بار پڑھنے کے بعد ہدیہ کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانی ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، نوکری کے معاملات ہیں، یا کوئی بھی ایشو ہے، پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کام بنیں گے، ضرور مسئلے حل ہوں گے۔ کامل یقین سے کریں، جو شخص بھی یقین سے کرتا ہے نا اور توجہ سے کرتا ہے، اس سے ضرور ثمرات ملتے ہیں۔ کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا الحمدللہ اتنے سالوں میں کہ جس نے کوئی بھی درود پاک کا عمل کامل یقین سے کیا ہو اور توجہ، دھیان اور محبت سے کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کا کام نہیں بنا ہو۔ ضرور کام بنتے ہیں، ضرور برکتیں ملتی ہیں، ضرور رحمت، کرم، فضل کے دروازے کھلتے ہیں۔ کر دیکھیے، اللہ کریم سب کی پریشانیاں حل کر دیں، سب کے مسئلے حل کر دیں۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے نا کہ آپ اسے کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو کامیابی، عزت، صحت، سلامتی، فراوانی، برکت سب ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس یقین سے کریں، محبت سے کریں اور ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں خوب درود و سلام کی برکتیں عطا فرمائے، درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور تا عمر تا حیات درود شریف کے ساتھ جڑے رکھے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔